السلام علیکم، میں عتیق رحمان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 4 بہنیں تھیں تو بھائی کوئی نہیں تھا ان کا۔ تو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، والدہ بیمار رہتی تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ بڑی بہن نے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ساری بہنوں کی کفالت کا ذمہ جو اپنے سر لے لوں۔ پڑھی لکھی تھی، پڑھ کے اس نے جاب کرنا شروع کر دی۔ جاب کرتے کرتے پہلے ایک بہن کی شادی کی، پھر دوسری کی پھر تیسری کی۔ اور کرتے کرتے جب تیسری کی شادی کرنے کے بعد جب اس کی اپنی باری آئی ہے تو اس نے بٹھایا ساری بہنوں کو، کہنے لگی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو میری بھی جو ہے آپ لوگ وہ شادی کر دیں۔ تو سب مل کے جو ہے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیں، لیکن ان میں سے جو ہے ساری بہنوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم کیوں کریں، یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے ہم یہ کریں۔ جی میں بھی تو آپ کے لیے جاب کرنے جاتی تھی، میں نے بھی تمہاری وجہ سے ہی سب کی وجہ سے اپنی شادی چھوڑ کے، پہلے تم چھوٹی ہو تمہاری شادی کروائی ہیں، سب کی شادیاں کروائی ہیں، تو اب میرا بھی حق بنتا ہے۔ میں نے کہا جی ہم اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو یہ ہمارے باپ کا مکان ہے یہ بیچو اور ہمیں حصہ دو۔ میں نے کہا جی میں آپ کے باپ کا مکان، ہمارے باپ کا جو مکان ہے وہ میں بیچ دوں گی تو پھر میں کہاں رہوں گی۔ میں نے کہا جی تم جہاں مرضی رہو، اپنا حصہ لو جاؤ۔ میں نے جب یہ سنا تو یہ کہانی جب میں پڑھ رہا تھا تو بڑا دکھ ہوا میرے دل کو کہ ایک بہن نے اپنی ساری جوانی گوا دی اپنی بہنوں کے لیے، وہ بہنیں آگے سے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ اچھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کر رہی ہوگا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مکان بیچ کے آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا تو کر لو، یہ بھی کر لو، میں یہ بھی قربانی دینے کے لیے اپنی بہنوں کے لیے تیار ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مکان بیچ دیا۔ وہ سارے اپنا اپنا حصہ لے کے چلی گئیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے خامدوں کے ساتھ۔ تو اب رہ گئی بیچاری یہ اکیلی۔ اس نے کہا کہ اب میں تو جاب بھی کرتی ہوں، چلو رینٹ پہ مکان لے لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب عمر کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ میں گھر کے کام بھی کروں اور جاب بھی کروں۔ گھر بیٹھ گئی، کہتی کہ چلو میرے پاس جو حصے کے پیسے ہیں میں اس سے اپنا نظام چلاتی ہوں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ پیسے کتنی دیر چلنے تھے، پیسے کھاتی گئی، اپنے جو یہ حصے کے پیسے تھے وہ کھانا شروع ہو گئی، رینٹ بھی دینا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ پیسے بھی ختم ہو گئے اور رینٹ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ مالک مکان آیا، اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ گھر خالی کر دو، کیونکہ آپ لوگ رینٹ نہیں دے رہی، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو خالی کر دو۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، اس نے کہا بھائی کچھ دیر کا مجھے ٹائم دے دو، 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ کا ٹائم۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ کہتا بھائی میں نے تو رینٹ پہ دیا کس لیے کہ مجھے رینٹ ملے، تو ظاہر رینٹ مل نہیں رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو کہا کہ بی بی تو ایسے کر دے کہ میں تجھے ایک ٹائم دیتا ہوں، اس ٹائم پہ سے پہلے خالی کر دے۔ کہتی بھائی میرا یہ معاملہ ہے۔ اس نے اپنی ساری سٹوری بتائی کہ میں نے اپنے والدین کی وجہ سے، بوڑھے والدین کی وجہ سے اور اپنی بہنوں کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی، اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ سارا کچھ اس کو بتایا کہ یہ کچھ کیا میری بہنوں نے۔ اس نے کہا اچھا میں آپ ایسا کرو، میں مہلت دیتا ہوں 15 دن کی، آپ کر لو ارینج اگر ہوتی ہے۔ 15 دن کے بعد جب پھر وہ دوبارہ آیا کہ آؤ جی میرا رینٹ جو ہے وہ گھر کا رینٹ دے دیں۔ اب وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ میں کہاں سے دوں رینٹ۔ اب وہ اس اللہ والے نے کیا کیا، وہ بھی کوئی اللہ والا تھا، اس نے کیا یوں کہ اس نے گھر کے کاغذات سارے اس کو دے دیے۔
کہتا ہے یہ گھر کے کاغذات ہیں، اور میں نے جو آپ کی بات سنی ہے، آپ نے جو نیکی کی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ بڑی ایک نیک بخت عورت ہیں، آپ اچھی لڑکی ہیں، آپ بہت نیک ہیں، تو لہٰذا یہ کاغذ لے لو اور یہ مکان آج سے تمہارا ہوا۔ ہاں البتہ اگر آپ چاہو تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ بڑی پریشان بھی ہوئی اور بڑی خوش بھی ہوئی، اس نے کہا کہ وہی بندہ جو مجھے گھر سے نکالا تھا آج، تو وہ کہنے لگا بی بی بات یہ ہے کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں اور سچے دل سے کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے تمہاری وہ نیکی بڑی پسند آئی ہے۔ تو اس نے اس سے نکاح بھی کر لیا اور مکان بھی جو ہے نا وہ اس کے نام لگا دیا۔ بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو بندہ کسی سے نیکی کرتا ہے، چاہے وہ اپنے بہن بھائیوں سے کرے، ماں باپ سے کرے، کسی رشتہ دار سے کرے، تو اللہ پاک بھی اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو لہٰذا نیک بنیں اور نیکی کیا کریں، کسی کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے، اللہ پاک اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔